ان میں سب سے پہلی چیز اسلام ہے. ان المسلمین والمسلمات، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، مسلمان ہونا، اسلام لانا. اسلام کیا ہے؟ ایک تو اس کے ظاہری اعمال ہے، توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ، اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ کے حوالے ہو جائے اور اس میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے. ان تسلم قلبک للہ، اسلام یہ ہے کہ جس مرد و عورت کے دل سے سب کچھ نکل جائے اور صرف اللہ کی یاد باقی رہ جائے، یہ اسلام ہے. دوسرا یہ بتایا کہ وَأَن يَسْلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِكَ وَيَدِكَ، فرمایا تیرے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت محفوظ رہے. دوسری شرط ایمان ہے. والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دین پر ایمان، تقدیر پر ایمان لانا ایمان کی بنیاد ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا، اور سماحہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سخاوت کرنا. پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاقی، اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد ان يكمل ایمانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر لے، تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. اخلاق کے مسئلے میں امت میں بہت بڑا زوال آیا ہوا ہے. مردوں میں اور عورتوں میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے. آگے اپنی اولاد کو بھی تواضع، معاف کرنا، درگزر کرنا، سہ جانا، پی جانا نہیں سکھاتے. یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور اسی طرح آسانی سے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں جیسے کوئی اوپر ہے ہی نہیں، جس نے انہیں پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے. تمام برائیوں کی اصل بنیاد اخلاق ہے. صبر کا دامن ہاتھ میں ہے، صبر کا دامن ہاتھ میں ہے ہی نہیں، بے صبری ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلا فیصلہ فرمائے گا وہ قاتل اور مقتول کا ہوگا. معاملات کی پہلی کچہری میں جو اللہ کے دربار لگے گی اس میں پہلا مقدمہ قابل اور حابل کا ہوگا. قابل اور حابل اللہ کے دربار میں اسی طرح پیش ہوں گے کہ حابل کی گردن قابل کے ہاتھ میں ہوگی اور حابل نے قابل کا گریبان پکڑا ہوا ہوگا. قابل نے حابل کو قتل کیا اور حابل اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. پھر قابل سے لے کر آج تک جتنے لوگ قتل کر رہے ہیں اور آج سے قیامت تک جتنے قتل ہوں گے یہ سب ظالم اسی طرح پکڑے جائیں گے کہ ہر مقتول چاہے وہ گولی سے مارا گیا ہو، پتھر سے مارا گیا ہو، زہر سے مارا گیا ہو، اس کی گردن قاتل کے الٹے ہاتھ میں ہوگی اور مقتول کا ہاتھ قاتل کے گریبان پر ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لا کر سوال کرے گا یا اللہ پوچھ اس سے اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. تو ایمان کا کمال یہ ہے کہ مسلمان کے اخلاق عمدہ ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کی عبادت بہت زیادہ ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہے، آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی. پھر ایک دوسری عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اس کی عبادات تو زیادہ نہیں ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی. تو اخلاق کی بلندی ایمان ہے. والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بدکاری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، انسان ہے ہو جاتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، مسلمان جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا. مرد ہے یا عورت جھوٹ نہیں بول سکتے. اب مردوں اور عورتوں میں جھوٹ بولنا کتنا عام ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اسے جنت کے درمیان گھر لے کر دوں گا. مجھ سے اس بات کی ضمانت لے لو جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اسے جنت کے درمیان گھر لے کر دوں گا، اور جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میری ضمانت لے لو کہ میں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا.